اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج عمران خان صاحب جیل میں بولے، بڑا کھل کے بولے، اور جب وہ بول رہے تھے تو میرے ذہن میں رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ وہ پھر عمران خان صاحب کی ایک بات یاد آ رہی تھی کہ سکون صرف قبر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ میں ذرا لائٹ سائڈ پہ یہ والی بات کی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی اس گفتگو میں نہ پاکستان کی فوج کو چھوڑا، نہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو چھوڑا، نہ پاکستان کی عدلیہ کو چھوڑا، نہ پاکستان کے چیف جسٹس کو چھوڑا، نہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑا، سر اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑا، اپنی پارٹی تحریک انصاف کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو پھر سکون کہاں پہ ہے آپ مجھے بتائیں؟ سکون عمران خان کی ذات میں ہے، سکون عمران خان کی انا میں ہے۔ ان کی انا کی تسکین اسی میں ہے کہ بس وہی وہ رہیں اور بس اور کوئی نہ رہے۔ وہ کہتے ہیں جدھر دیکھوں تیری تصویر نظر آتی ہے، گانا گایا کشور کمار نے گایا، تو وہ نہیں، ایک نہید اختر نے بھی گایا کہ جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویراں ہیں۔ تو خان صاحب کو ہر آئینے میں اپنا عکس چاہیے بیسیکلی۔ تو خان صاحب نے یہ اتنی جو گفتگو فرمائی ہے اور اتنی جو گولہ باری کی ہے، مطلب وہ سٹین گن انہوں نے منہ دے وچوں نا جناب اگ کٹ رہے سن، وہ ماسک والا نہیں، وہ منہ میں گولیاں ڈال کے برسٹ مارتا ہے، اس طرح خان صاحب نے آج برسٹنگ کی ہے۔ یہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اصل کہانی وہ ہے، وہ آگے چل کے بات کریں گے۔ تو پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کہاں سے شروع ہوئے، کہاں تک گئے۔ میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا کاؤنٹر بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں انہوں نے جو گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں گراف جولری سیٹ کی مالیت 3 ارب ظاہر کر کے ہمیں سزا دی گئی۔ ہم نے گراف جولری سیٹ کی مزید 3 جگہ سے کوٹیشنز حاصل کی جس کے مطابق اس سیٹ کی قیمت 1,80,00,000 روپے بنتی تھی۔ فنکار ہے پائندہ طریقہ کار یہ تھا، اور جس نے گھڑی خریدی ہے اس نے جتنے میں خریدی ہے وہ بھی مان گیا ہے میں نے کتنے میں خریدی ہے، اور جو گراف جولری والے ہیں انہوں نے گھڑی دیکھ کے اور باقی چیزیں دیکھ کے بتایا تھا، کیونکہ یہ کسٹمائزڈ آئٹمز ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتی کہ یہاں پر تو جناب وہ رولیکس کی گھڑی جو ہے، میں جب سوئٹزرلینڈ گیا تھا تو ان کے وہ میں نے چکر رہے تھے فلے فارٹیک اور یہ والی رولیکس والی گھڑی وہی ماننی ہے، اور وہ بھی لین میں لگ کے ملتی ہے، مطلب بکنگ کروانی پڑتی ہے۔ تو جو بادشاہوں، عمرہ اور اس طرح کے لوگوں کے لیے یہ چیزیں بناتے ہیں وہ کسٹمائزڈ ہوتی ہیں۔ اور آپ یہ اگر فرض کریں کہ یہ گھڑی ہے، یہ رولیکس والوں کی ہے، تو یہ برانڈ ہے، پتہ ہے کتنے کی گھڑی ہے کتنے کی نہیں ہے، اس کا تخمینہ بھی آپ لگا لیں گے، اس کے سارے ریٹ نکل آئیں گے۔ لیکن اگر یہ گھڑی صرف ایک ہی ہے، ایک کمپنی نے بنائی ہے، دوسری گھڑی نہیں بنائی یا اتنی ہی بنی ہے جتنی وہ کسی بادشاہ نے بنوائی ہے، تو مارکیٹ اس کو ایویلیویٹ کس طرح کرے گی؟ تو ظاہر ہے کہ گراف والوں کے پاس ہی آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ تو پائن نے فنکاری کیا لگائی، وہ گراف والوں نے بتا دیا ہے کہ کتنے پیسے کی، وہ وہی ہے، وہ اتنے کی ہے۔ تو جو گراف والوں نے جو قیمت بتائی ہے جو انہوں نے لگائی تھی، فنکاری کیا ہے؟ فنکاری یہ ہے کہ پائن نے کیا کہ جی کہ پہلے تو حکمران لے کے جاتے تھے کوڑیوں کے بھاؤ، میں جو ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کروں گا، یہ گھڑی ہے، یہ گھڑی ہے، یہ آ گئی ہے تحفہ، ابھی قیمت لواؤ، قیمت لواؤ، ابھی یہ میں نے خریدی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلے ایویلیویٹ ہونے گئی یہ گھڑی، ابھی قیمت لواؤ۔ قیمت کتنے لانی ہے؟ فلانا تولا دے تولا دے تولا دے تولا دے، ایک دو بندے رکھے نے، وہی پرائم منسٹر کا سٹاف ہی ہے نا، پروٹوکول والا ہی ہے نا، اور کون ہے؟ یا پرائم منسٹر کے نیچے ہی منسٹری جو آتی ہے وہی ہے، اور انہوں حکرات تھی، انہوں نے پتا کہ کی کرنا ہے، وہ انہوں نے قیمت لگا دی۔ قیمت لگانے کے بعد پائن کیا کرتے تھے کہ قیمت اونے پونے لگی، میں 50% پہ لوں گا، ایج اے ٹوٹل فنکاری۔ دوسری کرمنل ایکٹیویٹی کیا ہے کہ صحیح قیمت نہیں لگوانی پہلی، اور دوسری یہ کہ ہوتا یہ کہ پہلے آپ پیسے پے کرتے ہیں پھر آپ وہ چیز خریدتے ہیں۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے نا۔ تو چونکہ ہم وزیر اعظم ہیں، چونکہ ہم باجوہ کے لیے پالک تھے، چونکہ فیض حمید جو تھا وہ ہماری چاکری کے اوپر لگا ہوا تھا، تو سانو کدی پرواہ سی؟ عمر تا بندیال گلزار یہ تو پانی بھرتے تھے ایک کرنل کا، ان کی کیا اوقات تھی کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیں؟ تو لہٰذا جو کانفیڈنس کا لیول وہ ہائی تھا،
اور اس لیے پائن کھل کے کھیڑتے تھے، اور انہوں نے بھی کہتے سی موجہ کرو. تو کرتے کیا تھے کہ پہلے وہ گھڑی جو تھی وہ جا کے مارکیٹ میں بیچتے تھے، پھر جناب وہ سرکاری خزانے میں پیسے بعد میں جمع کروا دیتے تھے، اور اپنا جو ہوتا تھا ان کا گوشواروں میں وہاں پر ذکر بھی نہیں کرتے تھے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یعنی کہ چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز. تو ایک تو یہ والی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی کہ اگست میں مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، میرا وہاں سے، یہ مزے کی کہانی نہیں ہے، مزے کی کہانی آگے آئے گی، وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے گئے. بشرا بی بی نے بنی گالا میں موجود قیمتی اشیاء کو اسی وجہ سے کہیں اور منتقل کر دیا تھا. وہ پائن بشرا بی بی نے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے. وہ اگر آپ نے آڈیو سنی ہو کہ جو گھر میں چیزیں آتی ہیں، جو گھر میں داخل ہو رہی ہیں چیزیں، ان کی تصویریں نہیں لیتے. جو گھر سے، کیا سنہری اصول بتایا بی بی نے، جو گھر سے باہر چیزیں جا رہی ہوتی ہیں ان کی تصویریں لیتے ہیں. وہ جو افسر تھا جس نے کہا تھا وہ ملٹری سیکٹری ہمارے اگر مہربان ہے تو، یہ وہ کہانی پوری آپ کو یاد ہے. تو بشرا بی بی نے تو، آپ جتنے عمران خان نے سودے کیے ہیں، جتنے ہار کے معاملات ہوئے، جتنے ہیروں کے معاملات ہوئے، خان صاحب جو ہے وہ یہ کر دیں گے. وہ گوگی کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، ملک ریاض صاحب کی بیٹی کی آڈیو ملک ریاض صاحب کے ساتھ، وہ سارا کچھ خان خود جا کے تالے کھلوائے گا. پیسے تو بشرا بی بی پھڑتی تھی، مالیاتی امور سارے کے سارے بشرا بی بی ہی دیکھ رہی تھی، چیزیں آگے پیچھے وہی کرتی تھی. تو کہ جی قیمتی چیزیں کیڑیاں قیمتی چیزاں ساریاں بیچ دیتی ہیں. ایک ملازم کو آئی ایس آئی نے میرے خلاف وعدہ معاف کو بنایا. توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلز مین سے گراف جولی سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا. توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا بڑا کانفیڈنس سے. جو میں پائن باہر آ رہے ہیں، یعنی تاثر یہ دینا ہے، یہ ہوتی ہے فنکاری کہ بس میری حکومت آ رہی ہے. یہ تھوڑا سا ڈرانا، اور اسی ڈرانے کے چکروں میں یہ 2024 کے الیکشن تھے یہ والے، یہ اس دور تک ڈراتے رہے. یہ پولیس والے ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کرتے تھے. اور وہ پھر کوئی جنرل عاصم منیر صاحب آئے تھے تو انہوں نے پولیس والوں کو قربان لائن میں تھپکی دی تھی، یار گھبراؤ نا، کچھ نہیں ہوندا. اور پھر یہ پولیس والے گھبرا کے یہ حکومت میں آ گیا تو یہ تو ہمارا برا حشر کر دے گا. کیونکہ جب 2014 والے دھرنے تھے تو یہ کہتے تھے کہ میں تمہیں پھانسی اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، سرکاری افسروں کو کہتے تھے. پھر وزیر اعظم بن گئے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو سرکاری افسر ہوتا ہے اس کے تو بیچارے کے پیر ہی نہیں ہوتے. تو یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ میں چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا، یہ بیسیکلی ڈرانے کی ایک کوشش ہے. پائندی حکومت کوئی نہیں آنی. عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی، مجھے توڑنے کے لیے. فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا. یہ پوری کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے. ویسے بعیدہ فواد چودھری صاحب رہا ہو گئے، اور وہ وعدہ معاف گواہ بننے یا نہ بننے والا کوئی چکر نہیں تھا. پائن آخری وقت تک عمران خان صاحب کے لیے کمپین کر رہے تھے، اور ایک برادر اسلامی ملک جو عمران خان صاحب کو ویسے ہی اندر تک جانتا ہے، اس کے ساتھ، اس کے سفیر کے ساتھ کہہ رہے تھے گفتگو کرتے ہوئے کہ خان صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ ذرا پریشر ڈلوائیں شہزادے سے تو خان صاحب باہر آئیں. انہیں شہزادے نو پریشر پاؤن دی بجائے اس سفیر نے انہیں جنرل ندیم انجم نو دس دتا کہ پائن اے بندہ اے گلاں کرن ڈیا. اور بیسیکلی یہ فواد چوہدری صاحب جو تھے وہ کبھی جمیمہ پروجیکٹ جو ہے نا، آپریشن گولڈ سمتھ جو بھی ہے، مشن جو بھی کہہ رہے ہیں، اس کے تحت وہ کام کر رہے تھے. کبھی امریکی سفیر، کبھی انگلینڈ والی جو سفیر ہے، اور کبھی کسی کے پاس ناشتے کروا رہے ہیں، کبھی شاہ محمود قریشی کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ آپ دو زانہ سٹائل میں چل رہے تھے، اس لیے یہ پکڑے گئے تھے. حالانکہ ایک جو بڑی اہم شخصیت نے یہ مجھ سے یہ والی اپنی فیلنگ شیئر کی تھی کہ یار اس کو فواد چودھری جتنا ان کے منہ کو، اس جو انہوں نے کہا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، کہ فواد چودھری کے منہ کو جتنا بڑا کتا لگا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، تو اس کو فائدہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا. فواد چودھری کی جرت ہے کہ اس کو جناب بھائی لوگ کہیں کہ یار کہ آپ نے یہ والی ڈیوٹی کرنی ہے، ہمارے ساتھ مل جائیں، صلح کا ہاتھ بڑھائیں اور کہیں کہ گولڈن ہینڈ شیک کریں اور کہیں کہ اگلی باری بھی تو سینیٹر تے تین وزیر بڑھا مانگے. تو بھائی نے کہنا عمران خان اس ذات کی گال کرنی سی. یہ میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو.
اس ذات کی گالی دینی تھی کہ عمران خان کے کان سے دھوئیں نکلانے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو یہ غلط فیصلہ لگ رہا تھا کہ ان کو آپ نے اس کیمپ میں ہی رہنے دیا, اپنے ساتھ ملانا چاہیے تھا. تو بہرحال یہ ان کی مرضی ہے. پرویز اللہ شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں. سر, نہ پرویز اللہ کے پاس یہ سہولت موجود ہے اور نہ شاہ محمود قریشی کے پاس یہ سہولت موجود ہے, اور یہ پرانے دور کی باتیں ہیں, اور پرانے دور میں بھی ان کے پاس یہ سہولت نہیں تھی. آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں. اور پرویز اللہ صاحب کے لیے سہولت اس لیے نہیں تھی کہ پرویز اللہ صاحب نے بٹرے کیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, اور فیض حمید یا جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر انہوں نے اندازے کی غلطی کی تھی, وہ ادھر چلے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا نا آخری وقت تک شاہ محمود قریشی صاحب اپنے فلوک میں لگے ہوئے تھے کہ عمران خان اندر جائے گا تو میں باہر رہوں گا تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا, یا میں پی ٹی آئی کو لے کے چلوں گا اور حکومت بنا لوں گا. تو وہ بھی ان کا جگاڑ نہیں لگ سکا, تو اس لیے ان کے پاس یہ والی سہولت نہیں تھی. اچھا جی, یا سہولت نہیں تھی یا پھر شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کی حد تک وہ اپنے گیم میں تھے. ویسے تو دونوں ہی گیم میں تھے, لیکن یہ خاص کر دوسری گیم میں تھے. اچھا, چیف جسٹس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو فیصلہ آباد کیس اور بھٹو کیس یاد ہے, مگر قاضی فائز عیسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. یار, قاضی فائز عیسیٰ نے گولی دی تھی خان صاحب کہ وہ مطلب چوری پائی سی کہ آپ جا کے 9 مئی کو حملہ کر دیں, اور یہ جھوٹ چتاری پروگرام ہے کہ جی کہ یہ فوج نے خود کروایا. خدا کا خوف کرو خان صاحب, آپ نے اچھا اگر فوج نے کرایا تھا تو پھر آپ بھی ٹریپ میں آ گئے تھے کہ جب وہ بندیال صاحب کہہ رہے تھے کہ معافی مانگ لو, مذمت کر دو, نہیں دوبارہ پکڑیں گے یہی ہوگا. اور پھر ہمارے دوست جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ جو آپ نے گفتگو 9 مئی کے بعد کی کہ تم دیکھ لینا کہ یہ فوج کے اندر سے انقلاب آئے گا اور جو ہے عاصم منیر اس کی گردن اترے گی, بلڈ شڈ ہوگا, یہ باتیں آپ نے کی ہوئی ہیں. تو بہرحال آپ اس وقت یہ ویسے ملٹری کورٹس کا بھی معاملہ جو ہے وہ آگے چل کے ہم دوسرے ولاگ میں بات کریں گے, وہاں سے ہی بندے باہر آنا شروع ہو گئے. اچھا جی, اب قاضی فائز صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی ان کو اعتراض, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا انہوں نے چھوڑا کسی کو نہیں. انہوں نے کہا کہ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا, 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس. یہ بھی جھوٹ چتا لی ہے, کیونکہ اس فقیر نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے کہی تھی کہ یار کہ انہوں نے ڈرے ہوئے تھے سرکاری افسر کہ یار یہ کل کو حکومت میں آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا. تو لوگ جو تھے نہ ان کے اوپر ہاتھ ڈال رہے تھے, نہ قانون کے مطابق کام کر رہے تھے, ان کو فیوریں دے رہے تھے. ایک ایس پی نے ان کو آنے سے پہلے جب یہ جوڈیشل کمپلیکس میں گئے تھے تو رپورٹ دی تھی کہ جی کہ اندر جو ہے وہ آئی ایس آئی کے لوگ بھی ہوں گے پولیس کی وردی میں. اچھا, آئی ایس آئی والے جڑے نے وہ بلا لا کھلوتے ہوں نے کہ جی اسی آئی ایس آئی دے لوگ ہیں, وہ انہوں نے جاسوسی کرنی ہوتی ہے, وہ جاسوسی کرنے کے ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں. انہوں نے پولیس کی وردیاں منگوائی تھیں, وہ بھی ایڈے فنکار نے نیلے نے کہ کسی سے منگوا رہے ہو بھائی بازاروں مل جاتی ہیں جا کے پالو. تو بہرحال یہ ان کو وہ پولیس والے نے مخبری دی تھی, وہ پولیس والا پھر جو تھا اس کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی ہو گئی تھی, پکڑا گیا تھا, ٹیلی فون کال جو ہے اس کی ٹیپ ہو گئی تھی. یہ ٹیلنگز آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوگا. تو پھر کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان, اب یہ انکشافات والی بات کی طرف آ رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ لندن پلان عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا. لندن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا. آئی ایس آئی نے ججز کی تقرریاں کروائیں. جو ایسٹ پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے. مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا. مجیب الرحمان کی اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت ختم ہو جاتی. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا. مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا جی, اتنے تو حکومت ہی نہیں ملی تھی انہوں, تانوں تو حکومت بھی مل گئی. تو بیسیکلی یہ پاکستان کی فوج کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں, باور کرنا چاہ رہے ہیں کہ کے پی کے ہم آپ سے مطلب کے پی کے آپ کی فالٹ لائن ہے. وہ بنگلہ دیش تھا, میں طالبان کا لیڈر ہوں, طالبان میرے ساتھ ہیں. اور وہ جو رضی صاحب بتا رہے تھے کہ جی کہ وہ جلال آباد تک کے پی کے کو مل جائے گا, یا وہ مطلب وہ جو ہے نا وہ دعوت اسلامیہ, امارت اسلامیہ افغانستان دا پاکستان دا, یہ وہ والا خواب وہ ہے. اور یہ وہ دھمکی دے رہے ہیں.
انہوں نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ اگر مجھے وزیر اعظم، اگر آپ نے مجھے ہٹایا ہے تو اس ملک کے تو یہ 3 ٹکڑے ہوں گے. تو 3 ٹکڑے کیا تھے یار؟ 4 کیوں نہیں؟ 5 کیوں نہیں؟ 3 نہیں کیوں؟ یہ اصل میں ایکچوئل پلان ہے، اور ظاہر ہے کن کا ہے، وہ جو پاکستان کی سال، اور یہ ہمیں باتیں بہت عجیب سی لگتی ہیں لیکن سر دنیا اسی طرح ہی کام کرتی ہے. تو یہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو، لیکن یہ بات طے ہے کہ خان صاحب جو تبکی لگا رہے ہیں وہ مجیب الرحمان والی، وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کے ہاتھ سے بنگال گیا تھا، اب آپ کے ہاتھ سے ہم نے کے پی کے چلا جائے گا، ہم لے جائیں گے. اور کے پی کے میں تو اس وقت باقاعدہ جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ مطلب وہ کھل کے کھیل رہے ہیں. تو اس سے زیادہ میں اور کیا بات کر سکتا ہوں. عمران خان نے کہا کہ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر. محسن نقوی وائس رائے بنا ہوا ہے، شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے. آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دمکا رہی ہیں، ملک میں لاقانونیت ہے. اوکے، اب کہ جی کہ اصل میں تو حکومت جو ہے وہ عاصم منیر کی ہے. اچھا جی، تو آپ کے دور میں کس کی حکومت ہوتی تھی؟ میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں. یہاں پر تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب پچھلی 16 ماہ کی بھی حکومت کاٹ کے گئے ہیں، اور باہر آ کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو مل کے کام کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو اور وہ ہے بھی اسی سوچ کے آدمی. آپ غدار کون 1999 میں پڑھیں، شہباز شریف کے برعکس وہ تو کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ مل کے چلیں، ہم سیم پیج پہ چلنا چاہیے، ہمیں جو جس طرح فوج چلتی ہے اس طرح کریں. آپ تو کہتے تھے جب تھے کہ میں جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے کہتے تھے کہ میں فائر کر دوں اگر مجھے کوئی چیف آف آرمی اسٹاف یہ کرے وہ کرے، میں وزیر اعظم ہوں وزیر اعظم. پھر جب وزیر اعظم بنے تو کہتے تھے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میری حکومت یہ کر رہی، میری حکومت یہ کر رہی ہے. جب حکومت ختم ہو گئی، باجوہ جو ہے وہ کر رہا تھا سارا کچھ، باجوہ ہی چلا رہا تھا سارا کچھ. مطلب کی ڈرامے بازی ہے یار، کی ڈرامے بازی. اور یہ طے ہے، نون لیگ والے اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی بات بڑی سادہ سی ہے، اس سارے کیس کو سمجھیں. اور یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں، میں گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں. لڑائی آج کی ساری گفتگو خان صاحب کی سن لیں تو لڑائی ہی ہے کہ جی کہ میں اس جگہ پہ میں کیوں نہیں ہوں، عاصم منیر بندہ ٹھیک نہیں ہے، مینوں کٹ کے مجھے واپس ہی لیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی ٹیلنگز آپ کو ویسے بائی دے بھی بتا چکا ہوا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. اگر آپ کو یاد ہو وہ آگے جو بات ہے کہ بانی، یعنی میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آ ہی گیا وہ بولا کہ ہمارے ہوتے ہوئے فوج کا امیج جو ہے وہ آسمان کے اوپر تھا، اور جب سے زرداری ساتھ بیٹھا ہے تو امیج جو ہے وہ بڑا غرق ہو گیا، کیونکہ زرداری نواز شریف یہ سارے کے چور ہیں. فوج کا امیج تو اس دن برباد ہو گیا تھا جس دن یہ بیٹھے تھے چوروں کو لے کے. میں نے عارف الوی کے ذریعے اب یہ انکشافات ہیں میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں. ساری قوم کو پتہ ہے کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے. جنرل عاصم منیر کی تقرری سے پہلے عارف الوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں. میں نے عارف الوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے. علی زیدی رابطے میں تھا، اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں. ہمیں کیا کہا گیا کہ فکر نہ کرو، وہ نیوٹرل رہیں گے، میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا. یہ وہ بیسیکلی جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے. اور یہ خبر جو ہے وہ ٹیلنگز یہ بھی آپ کے ساتھ کئی دفعہ یہ والی شیئر کر چکا ہوا ہے کہ ان کے ذریعے، یعنی کہ عارف الوی صاحب کے ہی ذریعے والے رابطے ہوئے تھے، اور عارف الوی صاحب نے خود بھی کچھ انیشیٹو لیے تھے. اور پھر اس طرف سے ایز سچ نہیں، ایک پیغام جو ٹیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوا ہے کہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا تھا تو کوئی ان کی عیادت کرنے گیا تھا. جب وزیر آباد والا حملہ ہوا تھا تو ان کو یہ والا بتایا گیا تھا کہ یار آپ کے ایشوز جن کے ساتھ ہیں ان تک رکھیں، باقی آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کیوں لوگوں کے نام لے کے آپ جو ہے وہ اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. تب تک جنرل عاصم منیر صاحب جو تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بنے ہوئے تھے. انہوں نے پہلے جنرل فیصل نصیر کا نام لینا شروع کیا تھا، یہ تب کی بات ہے. اور باقی جو پھر وہ جنرل عاصم منیر کو روکنا چاہتے تھے، سارا کچھ کرنا چاہتے تھے، یہ پھر وہ باتیں بعد کی بتا رہے ہیں کہ جی کہ وہ عارف الوی صاحب نے جب وہ ان کو خیر سگالی پیغام دینے گئے تھے یا جب وہ سلوٹ کرنے گئے تھے
تو آج عارف الوی صاحب نے فون نکال کے کہا تھا کہ میں تہاڈی گل کرانا، آپ کا بھائی ہے، مل کے چلیں، یہ ہے وہ ہے، اوس آ جانے دیں، یہ ہے وہ ہے، ساری باتیں. تو بیسیکلی تو عمران خان صاحب کو بنیادی طور پر پتہ تھا کہ یار کہ عاصم منیر نے میری چھریاں پکڑی ہوئی اور میں نے اس کو اپنی چھری پکڑنے کے اوپر فائر کیا ہوا ہے ڈی جی آئی سے کے عہدے سے، اس لیے یہ خائف تھے. اور وہ چونکہ سینیارٹی میں سب سے اوپر تھے اور ان کو اس نون لیگ نے جو تھا وہ چھکا مارا اپنی طرف سے. انہوں نے کہا کہ نہیں زیادہ کی سینیارٹی دے اتنے کھیڑو. اور سینیارٹی والا جڑا ہے نا نواز شریف صاحب نے تو بظاہر جو نیریٹو دینا تھا وہ تو یہی تھا کہ اب ہم نے وہ ساری پسند ناپسندیں کر کے دیکھ لی کہ ہم جو ہے وہ سینیارٹی کے اصول کے مطابق چلیں گے. تو لیکن اندر کھاتے تو ان کی یہی ہوگی نا کہ یار کہ چوریاں پڑیاں ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور یہی وہ شخص ہے جو پورا فوجی ہے اور فوج کے اندر جو وائرس عمران خان جتنی انفیکشن پھیلا چکا ہوا ہے اس انفیکشن کو بھی یہی ختم کرے گا. تو وہ بیسیکلی آج اپنے منہ سے اسٹیبلش کر رہے ہیں یا مان رہے ہیں کہ میں نے باقاعدہ عاصم منیر کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوئے. اس سے پہلے وہ جنرل آگے چل کے انہوں نے بتایا کہ میں نے جنرل باجوہ کے ساتھ بھی کمیٹی بنائی تھی ملنے کے لیے. جب سوال کیا گیا ان سے کہ جی کہ آپ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں تو تیار بیٹھا ہوں، میں اگر جنرل باجوہ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، کمیٹی بنا سکتا ہوں. ایک کمیٹی کا تو ہمیں علم ہے جس میں فواد چوئی تھے، اسد کیسر تھے، پرویز خٹک تھے، تو جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جا کے میٹنگز کیا کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے 2 کمیٹیاں بنائی تھی، دوسری کمیٹی کا ہمیں علم نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ وہ اب اس کا وہ انکشاف کر رہے ہیں، وہ آگے چل کے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کمیٹی کون سی تھی اور وہ کیا کیا کام کر رہی تھی. لیکن نہ جنرل باجوہ صاحب جو تھے ان کے ہاتھ میں چیزیں رہی ہوئی تھیں کہ وہ، کیونکہ انہوں نے جا کے کہا تھا نا کہ یار واپس کر دیتے ہیں، کر لیتے ہیں، اس کو ٹائم دے دیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن پھر زرداری صاحب کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری صاحب کھڑے ہو گئے. شہباز شریف صاحب تو مان گئے تھے کہ جی چلو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں سر ساڈا کی ہے. لیکن وہ خالد مکسی صاحب پہلے اور اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب یہ ان کو ویر گئے تھے، یعنی کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم جا کے قوم کو بتائیں گے کہ جنرل باجوہ کیا کیا گیمیں کر رہا ہے. باجوہ صاحب تو پھر اس وجہ سے ڈرے تھے، ورنہ تو باجوہ صاحب تو مارشل اللہ تک لگانے کی دھمکیاں دے رہے تھے. یہ بھی بات جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہی تھی قومی اسمبلی کے فورم کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ مارشل اللہ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ ہے وہ، اس طرح کر کے وہ بات ہوئی تھی. تو اب الیکشن کمیشن محسن نقوی نگران حکومت لندن پلان کا حصہ تھے. میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی. ہاں جنرل باجوہ نے میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا، میں اس کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن ہم نے نہیں کیا. پائن آپ نے آخری کوشش کی تھی. رات کو وہ جو فوجی گڈی آئی تھی، وہ جیل والی گڈی آئی تھی، پھر وہ جو ہیلی کاپٹر اترا تھا، پھر اطہر من اللہ صاحب رات کو 1 بجے جو عدالت کھولنے کے لیے چلے گئے تھے، ایک پٹیشن ڈرافٹ کر لی گئی تھی. وہ سارے کام کیا تھے؟ وہ جو آخری رات تھی اس میں یہی ڈرامہ چل رہا تھا نا، آپ ڈی نوٹیفائی کرنے کے چکروں میں تھے. تو لڑائی تو آپ نے پوری لڑی کہ عاصم وہ کیا نام ہے جنرل باجوہ میری نہیں بچا سکیا، میں نے وہ کہ ٹھیک فائر کر دوں گا. تو یہ سارے کام انہوں نے کیے ہوئے ہیں. لیکن اب موجودہ فوج کو یہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ کے کہ میں جنرل باجوہ سے بات کر سکتا ہوں تو جنرل عاصم منیر سے بھی کر سکتا ہوں. تو جنرل عاصم منیر لفٹ نہیں کرا رہے ہیں، مسئلہ تو یہ ہے. اور جنرل عاصم منیر کیوں نہیں کروا رہا؟ اب یہ ایک لمبی کہانی ہے، بڑا موٹا سا اصول ہے کہ جنرل عاصم منیر کو پتہ ہے کہ عمران خان چیز کیا ہے، اور جنرل عاصم منیر کو پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو کتنا نقصان ان سے ملا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے. جنرل عاصم منیر کو ان ساری باتوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہے، تو اس لیے وہ کر رہے ہیں. باقی وہ پھر قاضی فائز عیسیٰ کو بھی پڑھ گئے. صحافی نے سوال کیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے. اس پر عمران خان کچھ دیر خاموش رہے اور بولے قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا. آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے. ہمیں غدار بنایا گیا، نومی پھنسایا گیا، لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے. اچھا قاضی فائز عیسیٰ کی کرے قاضی فائز عیسیٰ؟ سوال یہ پیدا ہوتا کہ 9 مئی نہیں ہوا تھا، یہ کہہ دے. آپ نے چونکہ کہہ دیا ہے، ایک دفعہ پہلے کہا تھا آپ نے کہ مجھے گرفتار کیا گیا، تو دوبارہ یہی رد عمل آئے گا جو 9 مئی کو آیا تھا. اب چونکہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ نہیں وہ تو فوج نے کروایا تھا 9 مئی، تو آپ کی بات کے اوپر یقین کر لیں یا عدالتی کارروائی چلے. ڈرامے بازی ہیں، کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آگے چل کے کہ ان سے جب وہ مذاکرات والی انہوں نے بات پوچھی کہ تو
آپ کر سکتے ہیں کہ ان سے سیاسی جماعتوں سے بات چیت. تو انہوں نے کہا جی یعنی 2 مرتبہ وہ جو میں ذکر کر چکا ہوں حکومت انہوں نے ہماری گرائی تھی جنرل بایو صاحب نے, اس کے باوجود 2 مرتبہ میں نے ان کے لیے مذاکرات کے لیے ٹیم بنائی تھی. میں جو ہوں کہ اپنا کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے قائل کر لیں آپ. تو قائل کیا ہے, اب میں یہ پوری کہانی آپ کو ساتھ شیئر کروں گا کہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی آج کی گفتگو کے پیچھے چکر کیا ہے. اچھا جی, وہ زہر دینے کا سوال ہوا. انہوں نے کہا کہ جی کہ اب جو میڈیکل کو سمجھتے ہیں انڈوسکوپی ہوتی ہے معدے میں زخم دیکھنے کے لیے. زہر کا پتہ جو ہے وہ اس کے سمٹمز اور ہوتے ہیں, وہ اور طرح سے پتہ چلتا ہے. رپورٹ آ چکی ہے, ان کے اپنے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کو زہر نہیں ملا. تو انہوں نے کہ صحافی نے پوچھا کہ جی کہ اب تو پتہ چل گیا کہ زہر نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کس طرح؟ صحافی نے کہا کہ وہ پائے نا بشرا بی بی نے الزام آرمی چیف پر لگایا, اگر کل ٹیسٹ کلیئر آیا تو کیا کہیں گے؟ اس پہ عمران خان نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے ہی میری بیوی کو ٹارگٹ کیا ہے, مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے. جنرل عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں, او یار تیرا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ رزلٹ نہیں آیا, تیرا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. تو باقی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ سوال کیا گیا کہ بشرا بی بی نے کہا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. اس پر عمران خان نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں, وہی بشرا بی بی پر بھی الزام لگا رہے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ ساری گفتگو سن کے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ, کوئی شخص, حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو بخشا, تو پائن جنی دیر تک عمران خان کو آپ کرسی پر نہیں بٹھائیں گے اور وہ پاکستان کا بالکل بیڑا غرق نہیں کرے گا, تب تک عمران خان صاحب کو سکون نہیں آئے گا. یا پھر سکون کی جو جگہ کوئی اور جو عمران خان صاحب نے بتائی ہوئی ہے, جب تک وہ وہاں نہیں جاتے, اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے لیکن سب نے جانا ہے اس دنیا سے, تب تک جو ہے وہ پٹ سے اپا جاری رہنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خان صاحب نے اتنا جو ان کو وہ شدا چھٹا ہے, اتنا جو وہ بولے ہیں وہ کیوں بولے ہیں؟ سر ایک لائن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ پڑھ لیں, وہ سمجھ لیں. تو عمران خان نے کہا کہ آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے. جب ہم اقتدار میں تھے فوج کا تو امیج بہت بڑا تھا. سر بیسیکلی چیزیں ہو گئی ہیں طے, عمران خان صاحب کو لگ گئی ہے سمجھ کہ اب میری جو ہے وہ بینڈ بجنے والی ہے. ابھی تک عمران خان صاحب کی بینڈ نہیں بجی, یہ بات آپ اپنے کاغذوں میں کلیئر کر لیں. یہ زرداری صاحب نے بیسیکلی 2 اونرشپس لے لی ہیں. ایک اونرشپ انہوں نے لی ہے طالبان کے خلاف, اور طالبان بھی جنرل باجوہ, جنرل فیض اور عمران خان صاحب کے لائے ہوئے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی کہ اینڈ تک چھڑ گیا ہمارے طالبان میں. اور دوسری اونرشپ لے لی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ایک جماعت تھی جو آئے دن کہتی تھی کہ جی کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھی. تو جنرل صاحب نے, عاصم منیر صاحب نے ملاقات جہاں پر یہ والی زرداری صاحب نے بات کہی تھی, وہ بیسیکلی ایک ہنٹ دیا کہ جنرل صاحب شاباش شروع کرو, اسی ٹاڑے نہ پیپل پارٹی ٹاڑے پیچھے کھلوتی ہے, چکر ہی کوئی نہیں. آخری آواز وہی تھی. تو عمران خان صاحب کو لگ سمجھ گئی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, تو اس لیے وہ ڈائریکٹ عاصم منیر صاحب کو پیغام بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ جو آیا تھا میں تم چھڑنا نہیں. تو سر اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ ہونا کیا ہے. مجھے تو بڑی کلیئر پکچر ہے. آپ اپنے جو خیالات ہیں وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میرے نزدیک تو جو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو سمجھ, میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اب لڑائی ہو عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان, سر کون جیتے گا؟ انٹینالس امریکہ پاکستان دے وچ نہ آ جائے, آگے قبضہ نہ کر لیں, اللہ رحم کرے, اور کہہ کہ چلو جی خان صاحب میں ہم آپ کو, اور ٹرمپ صاحب آئے پاکستان اپنی پوری فوج لے کے, جہازاں دے فلیٹ لے کے, تے کہن کہ جی کہ او خان صاحب تہاڈے وزیر اعظم دی کرسی تے بہانا ہے. تو یہ تو نہیں ہونے جا رہا. تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں. بینڈ بجنے جا رہا ہے. پھر لوگ اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.